بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک اور رات ہمیں میسر آ گئی، ایک اور دن میسر آ گئی الحمدللہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات مستقل جاری ہیں اور ہمارا سلسلہ رہا دورہ ترجمہ قرآن کا، اور آج ہم نے اس کی تاریخ اور پس منظر کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے عید الفطر کے حوالے سے کچھ کلام کیا، اور اب ہم عید الفطر کے آداب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ہاں، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، شوال کی پہلی تاریخ، اس پر بھی ہم نے کلام کیا، اور عید کے فلسفے پر بھی کچھ مختصر بات ہوئی۔ اب آئیے آداب عید الفطر پر کلام کرتے ہیں۔ تیاریاں کر رہے ہیں نا جی، ماشاءاللہ۔ تو آئیے، مسنون تیاری کیا ہے جی؟ مسنون تیاری کیا ہے عید کی؟ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک طرز عمل سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ چند باتیں۔ صبح سویرے اٹھنا، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات۔ سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا۔ تو عید کی رات آرام بھی کیجئے بالکل، اور فضولیات سے تو بچنا ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، لیکن صبح جلد بیدار ہوں۔ اور اس میں بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر تہجد کی نیت کر کے آدمی سو کر بیدار ہو، تہجد کی نماز ادا کر لے، استغفار کا اہتمام کر لے، تو نور علی نور والی بات ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 2، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ یعنی یہ جو ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ایک مسلمان مرد کا چہرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم نے لکھا شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ کچھ ذکر آگے آ بھی رہا ہے۔ اگلا نقطہ ہے غسل کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے لیے بھی غسل کا اہتمام فرماتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے بھی غسل کا اہتمام فرماتے۔ مسواک کرنا، کوئی ٹوتھ برش وغیرہ بھی استعمال کر رہا ہے تو کر لے، لیکن سنت سے قریب تر ہونے کے لیے مسواک کا بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا۔ بہتر کہا ہے، نئے ہونا شرط نہیں ہے، اور برانڈڈ ہونا شرط نہیں ہے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ نا اسے 30 کا لیا تو 40 کا لوں گا۔ اب یہ 30 سے آپ کہاں تک جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا جی۔ 20 کا، 25 کا، ایک کرتا 25,000 روپے کا بھی چل رہا ہے، 20,000 روپے کا بھی چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بھائی آپ کی ذرا معلومات کم ہیں، ذرا اس برانڈ میں جائیں تو لاکھ روپے کا بھی چل رہا ہے۔ تو ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے، عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے نیا ہونا شرط نہیں ہے، برانڈڈ ہونا شرط نہیں ہے، اور دکھاوا اب تو لوگوں نے بھارت چھوڑ دے، کچھ لوگوں نے برانڈز کے نام بھی ایسے عجیب عجیب رکھ دیے کہ وہ الفاظ زبان پر مستقل آ جاتے ہیں۔ تو نہ دکھاوے کا مسئلہ ہو، نہ مہنگا پہن کر دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے نا، کہ دوسرے کے پاس اگر ذرا نسبتاً سستا کپڑا اس نے پہنا اور ہم نے اعلیٰ درجے کا پہنا، برانڈڈ پہنا، مہنگا پہنا، اور تکبر میں آ گئے تو گئے کام سے۔ تکبر تو جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بات کیا ہوئی تھی؟ جو بہتر کپڑے دستیاب ہوں وہ پہننا، خواہ وہ نئے ہوں، خواہ وہ اویلیبل پہلے سے ہوں، اور بس بہتر ہوں ان کو پہننا، اور اچھا کپڑا پہنے، اللہ کا شکر بھی بندہ ادا کرے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرمایا۔ لیکن جب اندر دکھاوے کا ایک عنصر آ جائے یا تکبر کا عنصر آ جائے کہ دوسرے کو بندہ حقیر سمجھے، تو یہ جتنا اچھا پہنا یہ بگاڑ کا باعث بن جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ بہرحال جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہو وہ پہننا۔ خوشبو لگانا، یہ خوشبو لگانا تھوڑی وضاحت ضروری ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خاتون گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر، تو توجہ سے حدیث سن لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی وہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ خوشبو بھی مائل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، تو خواتین کے لیے جائز نہیں ہے گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگائیں، بلکہ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے خوشبو کون سی پسندیدہ؟ جس کا کلر وغیرہ یا اظہار نہ ہو پا رہا ہو۔ عطر لگایا، کلر نظر تو نہیں آتا نا۔ عورت کے لیے وہ پسندیدہ کہ جس کا کلر نظر آئے، جیسے کہ مہندی کا استعمال، وہ عورت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب اس کی دلائی ہے، لیکن خوشبو عورت لگا کے گھر سے باہر نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو
تو یہ مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، خوشبو لگانا جو میسر ہو۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسی خوشبو بھی ہو جاتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پرفیومز ہوتے ہیں، کس کس طرح کے عطر ہوتے ہیں، تو یہ سنت ادا کرے بندہ تو دوسرے کے لیے سرور کا باعث بنے، آسانی کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے، تو اس میں جو سلیکشن ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لینا چاہیے۔ عیدگاہ یا اگر مسجد میں نماز عید ادا ہو رہی ہے، عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچنا، یعنی جلد پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ہم ایک مسجد میں جہاں نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں امام صاحب مسائل بیان کر رہے تھے، بھائی اب تو لوگ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں بھاگتا ہوا آیا اور عید کی دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچا، بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے بندو، سال میں 2 مرتبہ عید آتی ہے، کیوں اہتمام نہیں کرتے اس کا؟ سنت کیا ہے؟ عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچنے والا، جلد پہنچنا، اور پہلے پہنچو بھائی، اہتمام ہونا چاہیے اس کا۔ دنیا جہاں کے فنکشنز ہوتے ہیں، اپنا ہو تو کتنا جلدی پہنچتے ہیں، دوسروں کو تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں کہ پہنچتے ہیں بہرحال، ہاں جی، اور پتہ نہیں کون کون سے ایونٹس آ جاتے ہیں تو کتنا پہلے سے اہتمام ہوتا ہے اس کا۔ تو بھائی ہمارا امت کا سالانہ ایونٹ ہے نا عید الفطر کا موقع، تو اہتمام ہونا چاہیے۔ تو عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچنا۔ اسی طرح عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا ٹریڈیشن جو چلتا ہے وہ شیر خورمے کا ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی تو خیر روزہ بھی نہیں ہے، اگر رال ٹپک جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، تو خیر میٹھے یا کچھ کھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ ہم بھی اس کو فالو کریں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جب عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو کچھ میٹھی چیز کھا کر گھر سے جانے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اس پر کلام پہلے بھی ہو گیا اور ابھی ادا کر دیں بھائی۔ اب تو خیر 30ویں شب آ گئی، اگر آج یہ چاند رات ہو جاتی تو کیا ہو جاتا؟ ہاں بھاگتے دوڑتے ادا کرتے۔ پھر وہی نکتہ ہے، اپنی تیاری شاپنگ کی پتہ نہیں کب سے کر کے بیٹھے ہیں، اور غریب کے بارے میں خیال ہے کہ وہ کر لے گا، کیسے کرے گا بھائی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ غور تو کر لیں۔ تو بھارت پھر بھی ادا تو کرنا ہے صدقہ فطر۔ مسائل مفتیان کرام اور علماء نے بیان فرما دیے، لیکن نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر ممکن ہو تو نماز عید الفطر عیدگاہ یا کھلے میدان میں ورنہ مسجد میں ادا کرنا۔ بہرحال یہ مطلوب ہے کہ کھلا وسیع میدان ہو اور بڑا اجتماع ہونا چاہیے عید کا، اور مسلمانوں کی قوت کا، شان کا، شوکت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہاں بہرحال کہیں سیکیورٹی ریزنز آ جائیں یا کہیں بڑے شہر ہوا کرتے ایڈمنسٹریٹولی معاملات آ جائیں تو مساجد میں بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ نماز عید ادا ہو جائے گی، البتہ مسنون ہے، پسندیدہ ہے اور ریکمینڈڈ ہے کہ کھلے میدان میں، عیدگاہ میں، بڑے میدان میں، کھلے میدان میں، تو جہاں یہ پاسبل وہاں اس کا اہتمام کیا جائے، ورنہ بہرحال مساجد، لیکن بڑی مساجد یہ کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ بس وہ 50 لوگوں کی عید ہو رہی ہے اور 20 لوگوں کی عید ہو رہی ہے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا۔ اجتماع بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم سنت، ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ یہ بھارت اس اعتبار سے بھی تھا کہ کفار بھی دیکھیں مسلمانوں کی قوت کو اور ان کی تعداد کو، اور بہرحال اب بھی اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ہم تو دنیا بھر میں یعنی ہم سے مراد ہم سب کی بات ہو رہی ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تو اگر ایک راستے سے جانا تھوڑا ہی چینج کر لیں اس کو، تو ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، فرشتے بھی گواہ بنیں گے، فرشتے پر بچھائے کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنائے گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان بلند کی قسم، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو بہرحال یہ فرشتوں کی گواہی بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی ملے گا۔ تو ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف یہ نماز عید کے لیے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اور تکبیرات، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، تکبیرات یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ اس میں ایک فرق بتایا گیا ہے، عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے تکبیرات کہنا۔ تو جب عید کے لیے جا رہے ہوں، نماز عید کے لیے گویا کہ جا رہے ہیں، تو یہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا، اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا عذر ہو تو سواری میں مضائقہ نہیں ہے، یعنی بہت قریب ہے گھر سے تو کوشش کرے کہ پیدل جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مسنون عمل تو یہی ہے۔ ہاں کوئی بزرگ ہوں گے، کوئی معذوری کا معاملہ تو بھارت سواری، اور اگر دور کا معاملہ ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ممکن ہو سواری کے بغیر پیدل جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جانے کی کوشش کی جائے۔
تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، اور عید منا رہے ہیں حضور کی شریعت کے مطابق عید ملی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس دن کیا اہتمام کیا ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی بڑھ جائے گی، اور عید کا لطف بھی انشاءاللہ اس سنت کی پیروی کی برکت کے نتیجے میں بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لسٹ ڈاؤن میں کر دیتا ہوں تیزی سے: صبح سویرے اٹھنا، شریعت کے مطابق آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، جو بہتر کپڑا دستیاب اس کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اور مردوں کے حوالے سے بات آ گئی، عیدگاہ میں یا جہاں نماز عید ادا کرنے جلد پہنچنا، صبح صادق کے بعد کچھ کھا کر کچھ میٹھا کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا، صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا، اور ممکن ہو تو کھلے میدان میں عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا، ورنہ مسجد میں ادا کریں، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اور جاتے ہوئے تکبیرات کہنا: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کوشش کرنا کہ سواری کے بغیر پیدل جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف ہم جائیں۔ تو یہ جناب الحمدللہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، اور یوم الجائزہ انعام کا دن، عید الفطر کا ذکر آ گیا، اور عید الفطر کے آداب بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ اگلا جو آپ کے سامنے نقطہ رکھنا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ نیکسٹ، رمضان چلا جائے گا، رمضان کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ تو اب آئیے واٹ نیکسٹ، اور یہ ہے ذرا کرنے کے بھاری بھرکم کام، اور یہ پوری زندگی کے کرنے کے کام ہیں، آئیے اس پر کلام کریں۔ رمضان کے بعد کیا کریں؟ کچھ بات اس عنوان کے تحت عرض کروں گا، اور پھر 2 روزوں کا ذکر آئے گا۔ ابتدا میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی نا، آج ہم کن باتوں پر کلام کریں گے، تو 2 روزوں کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا پوری زندگی میں ہے، یہ بات ہم پڑھتے آئے ہیں اور ہر نماز کی حرکت میں دہراتے ہیں سورہ فاتحہ، اور آج اس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کر دیں گے آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات 27 پارے کے آغاز میں آیت نمبر 56 میں ہم نے پڑھا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا پوری زندگی میں ہے، ایسا نہیں کہ بس رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رمضان کے بعد چھٹی ہو جائے گی، چھٹی نہیں ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت، باقی پورا ہفتہ چھٹی، اور رمضان شریف میں اللہ کی عبادت، باقی پورا سال چھٹی، قطعاً چھٹی نہیں ہے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا مسلم رہنے کا تقاضا ہے، ٹھیک؟ اور یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ، اثرات پوری زندگی میں آنے چاہیے۔ بھائی 30 دن لگا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ مربوط نظام کے تحت دن میں روزہ ہے، مشقت والی عبادت، رات میں قیام تراویح کا اہتمام، اور ساتھ قرآن کا ترجمہ شامل کر لیں تو 2.5 گھنٹے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ، اور آخری راتوں میں ایک سیشن اور بڑھ گیا، اور 29ویں شب میں تو ماشاءاللہ 1 بجے تک ہم بیٹھے ہیں۔ تو 12 مشقتیں تو ہیں، تو اس ساری مشقت کی محنت کے نتیجے میں کوئی ثمرات تو آنے چاہیے نا۔ بھائی دنیا میں ہم کوئی ٹریننگ کورس لیتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے تھوڑے عرصے کی، اس کی جو اپلیکیشن ہے یا امپلیمنٹیشن ہے وہ زیادہ عرصے کی ہوتی ہے۔ ایک نئی مشین آئی کسی فیکٹری کے اندر، 3 دن میں ٹریننگ ہو گئی، اب مشین 5 سال استعمال ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ ایک نیا سافٹ ویئر آیا، اس کو بندے کو ٹرین کرنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، اب وہ سافٹ ویئر کا استعمال شاید اگلے 3 سال تک ہوگا۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ثمرات تو آنے چاہیے نا۔ علماء نے لکھا دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے، دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ اس عبادت کے کرنے کے دوران میں اور اس عبادت کے کر لینے کے بعد بندے میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو یہ 30 دن رات کی محنت ہے، تو آخر میں بیٹھ کے جائزہ بھی لے لیں، ہم اپنا سیلف انالیسس بھی کر لیں۔ بندہ مہینے بھر کاروبار کرتا ہے، مہینے کے بعد کچھ لوگ تو روزانہ بناتے کھاتا، اکثر مہینے کے بعد کیا کھویا کیا پایا؟ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بنتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، میں پروفٹ میں ہوں کہ لاس، باٹم لائن کیا ہے؟ تو 1 مہینے کی اتنی بڑی مشقت والی محنتوں سے گزرے ہو بھائی، اپنا انالیسس تو کرو، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، کیا کھویا کیا پایا؟ تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس کے اثرات جو پورے سال آنے چاہیے۔ ایک اور انداز سے اس کو سمجھ لیں، رمضان ہماری اسپریچول اوور ہالنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہماری روح، اصل تو وہ ہے نا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح نکال دی جاتی ہے، اس روح کی بیداری ہے روزے کے ذریعے، اور اس روح کی غذا ہے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو کیا یہ روح روانہ ہوئی اور اللہ کی طرف توجہ بڑھی، التفات بڑھا، تعلق مضبوط ہوا؟ یہ انالیسس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ماہ رمضان کے اختتام پر۔ اگلا نقطہ ہے فرائض و واجبات پر عمل اور حرام امور سے اجتناب۔
یہ بات بار بار دورہ ترجمہ قرآن میں ہمارے سامنے آئی. فرائض و واجبات جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں. اور پلیز یاد رکھیے گا اللہ کا حکم صرف جمعے کی 2 رکعت تک محدود نہیں، نماز کے چند احکامات تک محدود نہیں، ماہ رمضان کی عبادات تک محدود نہیں. اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. تو فرائض و واجبات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی شامل ہے. ہم تو پڑھ آئے ہیں کہ وراثت کے جو احکامات عطا ہوئے وہ بھی فرائض میں شامل ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اور بہت سارے احکامات شریعت کے. اور حرام امور، چاہے وہ شراب ہے، وہ جوا ہے، وہ سود ہے، بے حیائی ہے، وہ گالم گلوچ کا معاملہ ہے، وہ غیبت کرنے کا معاملہ ہے، وعدہ خلافی کا معاملہ، خیانت کا معاملہ، رشوت کا معاملہ، ملاوٹ کا معاملہ، جائیداد ہڑپ کر جانے کا معاملہ، دغا بازی کرنے کا معاملہ، دھوکہ دینے کا معاملہ، گنتے چلے جائیے. ان سب سے بچنا ہے. یہ پوری زندگی کا پیکج، فرائض و واجبات پر عمل اور حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اب ذرا بھاری باتیں آ رہی ہیں نا، اب ذرا مشکل باتیں آ رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے. حدیث میں آتا نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا ہے، مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے، مشقتوں سے گزر کر جنت ملے گی. ماہ رمضان کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، جو حضور کا مشہور خطبہ ہے، خطبہ رمضان، اس میں آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان صبر کا مہینہ. مشقت تو ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، بندہ اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے. اچھا ہم مجھ سمیت تو بہت سارے لوگ ہیں نا ٹھنڈے ماحول کے اندر بیٹھتے ہیں، گھروں میں بہت سے لوگوں کے اے سی ہیں، کب پنکھا تو چل رہا ہے، سائے میں تو ہے. کتنے لوگ سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، مشقتیں جھیل ہے نا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو مشقتوں سے گزر کر جو ہے وہ جنت کا حصول ہے. بہرحال فرائض و واجبات پر عمل اور حرام امور سے اجتناب کرنا. ایک بات جو میں نے درمیان میں عرض کی تھی، دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بندے کے اندر تبدیلی آئے. کوئی ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں آگے، کچھ نیک اعمال کی پابندی، نوافل، تلاوت، تہجد، صدقہ اور دیگر اعمال، فرائض تو پکے پکے ادا کرنے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے. لیکن تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صدقہ پیش کرنے کا اہتمام، کوئی نیکی جس کو آپ اور میں مستقل اپنے عمل میں لے آئیں اور اس پر گامزن ہو جائیں، تو یہ بھی ایک علامت ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارا رمضان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم پہلو، فرض نماز تو اولین تقاضا ہے، پابندی لازم ہے. اور آپ کا میرا امتحان کب ہے؟ چاند رات کو عشاء میں اور عید کے دن فجر میں اور بقیہ نمازوں میں بھی. اگر یہ 2-3 دن ہم گزار گئے اللہ کے فضل سے اور کنٹینیوشن رہی، ماہ رمضان میں تمام نمازیں با جماعت ہوئی، الحمدللہ اکثر کی تراویح بھی ادا ہوئی، سینکڑوں نوافل ادا ہو گئے، تو اگر یہ کنٹینیوڈ ہو جائے لیلۃ الجائزہ میں بھی، عید کے دن بھی، ٹھیک، اور عید کے بقیہ ایام میں بھی، تو یہ ترتیب چلتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. ورنہ میں نے جملہ عرض کر دیا تھا، کہیں مساجد شکایت نہ کریں اللہ سے، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ بڑے سجدے کیے انہوں نے پورے مہینے، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ تو بھائی اللہ تو اللہ ہے، وہ رمضان میں بھی معبود ہے، رمضان کے بعد بھی معبود ہے. جی تو عرض کر رہا ہوں، فرض نماز تو اولین تقاضا ہے، پابندی لازم ہے. مساجد کو آباد رکھنا ہے. کیا مطلب؟ نمازوں کے لیے مساجد میں جا رہے ہیں، فرض نماز کے لیے بالکل ٹھیک ہے. مساجد میں جہاں قرآن پاک کا ترجمہ، تشریح کا بیان ہو، دینی مجالس ہوں، خیر کے کاموں کی مجالس ہوں، ان میں بھی شرکت کا معاملہ، یہ بات آگے بھی الگ سے آئے گی. ماحول نیک اگر اختیار کریں گے تو کچھ برکتیں مزید پورا سال ہمیں میسر آتی رہیں گی. یہ نقطہ بعد میں الگ سے بھی مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اور رمضان کے بعد کرنے کے کاموں میں ایک اور کام ہے، ماہ شوال کے 6 مسنون روزوں کا اہتمام. ماہ شوال کے 6 مسنون روزوں کا اہتمام. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور پھر 6 یعنی 6 روزے رکھے ماہ رمضان کے بعد، وہ کان کا صیام الدہر، وہ ایسے جیسے پورے سال روزے رکھنے والا ہو. اللہ اکبر. اس کی دلیل یہ بھی ہے، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا. تو اگر 30 ماہ رمضان کے اور 6 شوال کے یہ 36 ہوگے انٹو 10 کرے تو 360 سال تو پورا ہو جاتا ہے نا. تو جو 30 روزے رکھے، 29 یا 30 ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 اس کے ساتھ مزید رکھ لے، وہ ایسے گویا پورے سال کے روزے رکھنے والا. اور اس میں کوئی ترتیب فکس نہیں ہے کہ دوسرے دن ہی شروع کرنا، بعض لوگوں کا خیال ہے ایسا نہیں ہے. پورے شوال کے مہینے میں
دو دو کر کے رکھ لیں، ایک رکھ لیں، 2 دن کا گیپ کر لیں، 2 رکھ لیں، 1 دن کا گیپ کر لیں، جو ترتیب چاہے بنا لیں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ جو روزے کی حالت میں ایک روح بیدار ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے، اور ایک باطن کے اندر نشاط آتا ہے، نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، گناہ سے کچھ نفرت ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، وہ کیفیات ماہ رمضان کے بعد بھی کچھ ہمیں میسر آئیں گی. اور پھر اللہ ہمت دے، توفیق دے تو وہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. اور جو 13 14 15 تاریخ چاند کی ایام بید جنہیں کہا جاتا ہے، چاند روشن ہوتے ہیں ان راتوں میں، ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخ ان کے روزے رکھنا، تو یہ کچھ برکتیں ماہ رمضان میں جو روزے کے نتیجے میں میسر آتی ہیں وہ بھی کنٹینیوڈ رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ ساری تفصیل آئی ہے رمضان کے بعد کے اعتبار سے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کا تقاضا تو پورا ہے، اور ماہ رمضان تربیت کا باعث اثرات اس کے بعد بھی آنے چاہیے. اب پوری زندگی فرائض واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا ہے. کچھ نیک اعمال کی پابندی اگر ہم کر لیں اور اس میں لگ جائیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا رمضان اللہ کے قبول ہو جائے گا. اور فرض نماز تو ادا کرنی ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، مردوں کی بات ہو رہی ہے خاص، اس پر توجہ رہے. اور ماہ شوال کے 6 مسنون روزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو کچھ برکتیں جو ماہ رمضان میں ہیں وہ اب آگے بھی اس کو ہم محسوس کر سکیں گے. اب آئیے اگلا نقطہ ہے 2 روزوں کا. 2 روزوں سے مراد کیا ہے؟ ایک روزہ یہ ہے ماہ رمضان کا، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. جی یہ ماہ رمضان کا روزہ صبح صادق کو شروع ہوا اور غروب آفتاب پر ختم. تو ماہ رمضان کے روزے میں ہم نے کچھ چھوڑ دیا، وہ ہے حلال. اب پوری زندگی حرام کو چھوڑنا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں 2 روزے، ایک روزہ مختصر، ایک روزہ پوری زندگی کا، ایک روزہ فرض رمضان کا اور ایک روزہ پوری زندگی کا. ہاں ایک بات مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، یہ ماہ شوال کے 6 مسنون روزوں کا ذکر ہوا، یہ ان کے لیے جن کے رمضان کے روزے پورے ہیں. باقی جن کی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں یا خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے، ان کے ذمے قضا ادا کرنا پہلے ہے، نفل بعد میں. قضا ادا کرنا فرض ہے ان کے ذمے، نفل بعد میں ہوگا. یہ وضاحت ہو جائے. آگے چلیں. 2 روزوں کی بات تھی، تو ایک روزہ ماہ رمضان کا، ایک روزہ پوری زندگی کا، ایک روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا، ایک روزہ پوری زندگی کا. اور وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں حلال چھوڑ دیا، اب بھائی پوری زندگی حرام کو چھوڑنا ہے، اور مرتے دم تک ہمیں کیا رہنا ہے؟ مسلمان رہنا ہے. یہ پوری زندگی کے روزے کو مختلف پیرایوں میں قرآن پاک نے بیان فرمایا. ایک مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، مرتے دم تک مسلم فرما بردار رہنا. اور روزوں کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ ہے پوری زندگی کا روزہ. اور ایک اور خوبصورت انالیسس سن لیجئے. یہ روزہ رمضان شریف کا صبح صادق پر شروع ہوا اور غروب آفتاب پر ختم ہوا. اور روزانہ ہم کھجور کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں. اور جب یہ 30 روزے مکمل ہو جائیں گے تو عید الفطر ہو جائے گی. اب 11 مہینے افطار ہے، کھاؤ پیو. عید الفطر کو عید الفطر کہنے کی وجہ یہ بھی ہے، اب افطار ہے، 11 مہینے کھاؤ پیو. دنیا کا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی جو ہم روزے رکھ رہے ہیں ماہ مبارک اس ماہ دنیا میں، صبح صادق سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہوگا. اور افطار پہ شربت ہے، اور 30 دن کے بعد عید الفطر ہے. آگے نوٹ کیجئے گا، پوری زندگی کا روزہ رکھیں تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ شعور کی سطح پر آگے بالغ ہو گئے ہو، شریعت کے احکامات لاگو ہو گئے، حلال حرام کی تمیز رکھنی، فرائض و واجبات پر عمل کرنے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ شعور آ گیا، بالغ ہو گئے تو یہ زندگی بھر کا روزہ شروع ہو گیا. کب ختم ہوگا؟ یہ موت پر ختم ہوگا. مرتے دم تک اللہ کا مسلم بننے کی کوشش کرو. اگر یہ روزہ رکھا تو افطار کس سے ہوگی؟ افطار انشاءاللہ جامع کوثر سے ہوگی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے. افطار جامع کوثر سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور مومن کی سب سے بڑی عید کیا ہے؟ اصل عید کیا ہے؟ وہ عید دیدار الہی سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنا دیدار کرائے گا. سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے اس دن خوش خرم ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میرے صحابہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی طرح اپنے رب کا تم دیدار کرو گے. تو اگر یہ پوری زندگی کا روزہ رکھتے ہیں تو افطار ہے جامع کوثر سے انشاءاللہ،
اور عید ہے دیدار الہی کے ساتھ۔ یہ ناظرین کرام اور بھاری بھرکم تقاضا سامنے آ گیا، اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، مشقتوں سے گھیری گئی ہے، اور یہ مہینہ مشقتوں کے لیے تیار کرتا ہے بندے کو، اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی کے روزے کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں دو روزے، ایک رمضان کا، ایک پوری زندگی کا۔ رمضان کے روزے میں حلال چھوڑا، اب پوری زندگی کے روزے میں حرام و گناہوں کو چھوڑنا ہے، مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے، تو جامع کوثر بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار بھی انشاءاللہ ہم سب کو میسر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک مسلمان رکھے، اسلام کی حالت پر رکھے۔ جنازے میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جس کسی کو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے، ایمان پر وفات عطا فرما۔ یہ دعائیں اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کے عنوان سے جاری رہے گا، اور آگے ماہ رمضان کے تحفے پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔